تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے۔ یہ تو تمہارا عارضی سے سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں۔ ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی دن کی شے ہے، لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہے۔ یہ اصل دجال ہے، لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہے۔ یہ اصل دجال ہے۔ سیاسی نظام سے، معاشرتی نظام سے، عدالتی نظام سے، قانون سازی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق۔ آج پوری دنیا میں سیکولرزم ہے، تمام مسلمان ممالک میں سیکولرزم ہے۔ یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے۔ نمبر 2، سود، جوا، منشیات کی ٹریڈ، جوا، فحاشی اور اس کی بنا پر آمدنی، اس سب کا لحاف ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے۔ کوئی مسلمان ملک اس سے آزاد نہیں۔ دجالیت کے 2 لحاف۔ ہاں، ابھی تیسرے نظام پر جو میں نے کہا تھا سب سے نیچے خاندانی نظام ہے، آئلی قوانین ہے، معاشرتی نظام ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، سطر کے احکام ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائبل میری کتاب موجود ہے پوری، 3 آیتیں ہیں، 102، 103، 104 سورہ آل عمران کی، لیکن ان 3 آیتوں میں ایک ایک نقطہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا مت مرنا، ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ سمجھیے کہ اینٹوں کو پختہ کرنا، بڑی سے بڑی فصیل اینٹوں سے بنے گی نا، اینٹیں کچی ہوں گی تو آپ سیمنٹ بڑا عمدہ لگا لیجئے اس کے اوپر، فصیل تو مضبوط نہیں ہوگی۔ آپ کو اینٹ پختہ کرنی، افراد تیار کرنا، تقوی، اللہ کی فرما برداری، وہ اشخاص پیدا کیجیے۔ پہلا مرحلہ یہ۔ دوسرا مرحلہ، اینٹوں کو جوڑو، سیمنٹ سبسٹنس ہونا چاہیے، کوئی بہت مضبوط، وہ چونا ہے، سیمنٹ ہے، اب تو سیمنٹ ہے آج کل، وہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ اگلی آیت میں آ گیا 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھام لو۔ حساب میں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن وہ ہیں جب ان سے جاہل الجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سلام۔ یعنی فرض کیجئے کسی نے آپ سے بات شروع کی، آپ نے بھی اپنی بات اس کے سامنے رکھی، لیکن آپ کو محسوس ہو گیا یہ سمجھنا نہیں چاہ رہا، یہ الجھنا چاہ رہا ہے، یہ خامخواہ کو بحث کے اندر مجھے الجھانا چاہ رہا ہے، اس کی نیت جو ہے بات سمجھنے کی نہیں، تو فوراً بجائے اس کے کہ آپ بھی اب لٹا پیر رہے اس کے ساتھ، اور جیسے اس کا پارا چڑھے آپ کا بھی پارا چڑھنا شروع ہو جائے، تو اس کا حاصل کچھ نہیں، نقصان ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، نقصان پہنچ جائے گا۔ اس لیے فوراً جیسے ہی محسوس ہو، اچھا جی آپ کی سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، اس وقت میری سمجھ میں بھی کوئی خاص بات ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر کبھی ملیں گے، پھر ملاقات کریں گے، اس وقت کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں، بس یہ کہہ کر خوبصورتی کے ساتھ قالوا سلاما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں یا الجھ سمجھنا کہ تم ہم پر احسان کر رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا دین تمہارا محتاج ہے، تم ہمارے دین کے محتاج ہو۔ یہ بات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں بھی کہ اے نبی یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ اب ایمان لے آئے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھ پر کوئی احسان نہ دھرو اپنے ایمان اور اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، اللہ کا احسان۔ تو احسان مانو، بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناسزو کہ بخدمت میں داشتت، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی احسان ہے کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔
تو وہ سلطان ارض و سما اس نے اگر قبول کر لیا کسی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے تو وہ اس کا احسان مانے، نہ یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں اللہ پر، یا میں کوئی احسان کر رہا ہوں رسول پر، یا میں کوئی احسان کر رہا ہوں اللہ کے دین پر، بلکہ یہ کہ یہ تمام چیز اگر کوئی کر رہا ہے تو اپنے لیے کر رہا ہے، اپنی عاقبت بنا رہا ہے، اپنے درجات بلند کر رہا ہے، اپنی مغفرت کا سامان فراہم کر رہا ہے۔ لہذا یہ ہے دوسری سوچ کہ کہیں بھی کسی ایسے شخص کے دل میں اس قسم کا خیال ایمان نہیں ہے، یا قرآن جھوٹا ہے یا ہم میں ایمان نہیں۔ قرآن کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو ہی سربلند رہو گے، ہم تو سربلند نہیں ہیں، تو کیا کہیں گے قرآن جھوٹا ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ ہمیں موروثی عقائد مل گئے ہیں اپنے والدین سے، تو برت مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام کی کوئی قیمت نہیں دی ہے، اسلام کو کوئی تکلیف جھیل کر اپنے لیے اختیار نہیں کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایک درجے میں تو ایمان والے ہو کہ اقرار باللسان کر رہے ہو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، آمنت باللہ وملائکتہ۔ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن کے ماننے والوں تمہاری کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت۔ تم سمجھتے ہو ہم امت مسلمہ ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، جو سچا سمجھو، جوتے تمہیں لگ رہے ہیں، تمہاری ہر طرف سے مربت ہو رہی ہے، عزت نام کی شے نہیں رہی، تم کتنی ہی تعداد میں ہو دنیا میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کے لیے تیار رہو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ قرآن اور جو تمہاری طرف نازل کی، حضور کو وحی خفی بھی تو دی گئی ہے، سنت رسول وحی خفی کا ظہور ہے، وہ بھی نازل کی گئی ہے، جب تک کتاب و سنت کا نظام قائم نہیں کرتے۔ اور یا اہل القرآن کا خطاب خود حضور نے ہمیں دیا ہے، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، ہے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، اسے ذہنی سہارا نہ بنا لینا، لا تتوسدوا القرآن، بلکہ کیا کرنا، یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوہ حق تلاوتہ فی آناء اللیل والنہار۔ یہ نہ سمجھنا مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارا نام غلام علی ہے، محمد حسین ہے، علی محمد ہے، تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کی جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور بنا کتنا بھی کر لیں گے حضور کی شفاعت ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ بڑے غلط خیالات ہیں، دل کا امانیہم، یہ ان کے من گڑت خیالات ہیں، ان کی آرزویں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہودیوں کو بھی یہ گمان ہو گیا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح بڑے چہیتے ہیں۔ قرآن نے کیا جواب دیا، فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر ایسے لاڈتے اور چہیتے ہو تو اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا رہا ہے؟ اسی طرح آپ سوچئے یہ ہسپانیہ سے مسلمان کیوں ختم ہو گئے، جہاں 800 برس حکومت کی تھی؟ یہ کیوں تمہارے اوپر انگریز آ کر مسلط ہو گیا تھا؟ ایسے ہی لاڈلے ہو، ہندوستان تو تمہارا تھا، تمہاری حکومت تھی، اللہ کا عذاب ہے تم پر اس وقت، اس لیے کہ تم دین پر عمل نہیں کر رہے، تم نے دین سے بے وفائی کی ہے، اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، ان کلمۃ اللو تفتح عمل الشیطان، اس لو سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا، کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا، تو یہ نہیں۔ تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی۔ کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی تھی۔ وما انما اخطاک، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی۔ ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست دی تھی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہو، بس گئے۔ تو جو چیز چھوٹ گئی ہے چھوٹ جانی ہی۔ ایک شخص ہے جو 16 آنے نماز پوری، بلکہ صرف 5 نہیں 3 اور روزے پورے رمضان کے، بلکہ یہ کہ 3 روزے ہر مہینے میں اور 2 ہر ہفتے میں بھی رکھ رہا ہے،
زکات بھی پوری دے رہا ہے یا زکات کا اس کے اوپر ہے ہی نہیں، واجب ہی نہیں. حج اگر ہے تو کر رہا ہے اور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس پر واجب نہیں. شراب وہ نہیں پیتا، سود سے وہ بالکل بچا ہوا، سوائے اس غبار کے جو جا رہا ہے وہ تو ہر شخص کے جو ہے انہیلنگ کے ساتھ جا ہی رہا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ کہیں ملوث نہیں. اس نے مکان نہیں بنایا سود پر قرضہ لے کر، اس نے کوئی کاروبار نہیں جمایا سود پر قرضہ لے کر، نہ وہ کسی کو قرضہ دے کر سود دے رہا ہے. پیورلی 100% شریعت کے تمام معیارات پر مکمل. لیکن اگر اس کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں غلبہ دین کی جد و جہد کرنا بھی فرض عین ہے، تو اللہ کے ہاں ناکام شمار ہوگا. یہ چیز ذہنوں سے نکل گئی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تلواروں پر زنگ لگتا ہے تو ہم سیکل کر لیتے ہیں، جلاب پھر چمکا لیتے ہیں اس کو، تو اس دل کے زنگ کو دور کرنے کی بھی کوئی شے ہے؟ فرمایا ہاں ہے. کثرت و تلاوت القرآن، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. دو چیزوں کی کثرت کرو، موت کی یاد کثرت کے ساتھ. یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے. یہ میرا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، عارضی بورڈ ہے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر. اگر یہ بات رہے کہ جانا ہے، منزل کوئی اور ہے اور منزل دور ہے. مجھے وہ شعر بڑا پسند ہے، ویسے لکھا تو بسوں پر ہوتا ہے، یہ بڑا حکیمانہ شعر ہے کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور دور جانا ہے. اس کے لیے تیاری کرو، جوانی سے شروع کر دو. بیجنگ +5 کانفرنس، بیجنگ کانفرنس کے 5 سال بعد یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی، اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے. یہ بھی محنت ہے نا. ایک مزدور اپنی جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے، ویج لے رہا ہے. ایک عورت اپنے جن سے اس کو استعمال کر رہی ہے، لے رہی ہے. اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا؟ سیکس ورکر. سیکس ورکرز بالکل برابر ہوں گے، باعزت ہوں گی ان کے. کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کریں. ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیٹیوڈ قرار دیا جائے، یہ اب نارمل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں، سویڈن میں تو بہت پہلے سے تھا، برطانیہ کوئی عصمت و عفت کا بھی کوئی معاملہ ہے. عصمت فروشی کو بھی برا کام سمجھا جاتا ہے، والدین کی خدمت کرنے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ ویلیوز ابھی ہے، ویسے تو پورے ایشیا میں ہے لیکن زیادہ مسلمانوں میں. اس تیسرا معاشرتی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے کہ جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے. اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا. سمجھیں کیا خطرات آ رہے ہیں، اپنی قدروں کی طرف پلٹے. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. ہمارے لیے اسوہ ازواج مطہرات ہیں، ہماری خواتین کے لیے. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی. کیوں؟ نفسی 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 نفسی. مجھے بچا دو، مجھے بچا دو، میری اولاد کو جھونک دو، میرے ماں باپ کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک دو، مجھے. یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی. مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے، اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. یہ کام جو ہے آپ کریں اور سمجھ لیں، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ جورو کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گا. تمہارا اپنا عمل. اگر تم اس راستے پر چلے، اپنی ہمت کے مطابق چلتے رہے،
3 پردے ہیں مسلمان عورت کے. لباس وہ پہنو جو ڈھیلا ہو، تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، تو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہیں. اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا اس میں سے. اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے، یہ خمار آ گیا کہ اوڑھنی ہوتی ہے، اس کے بکل مار لو. اس کے باوجود بھی نگاہیں نیچی رکھو. باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تمہارے نسوانی حسن پر، وہ بھی مرد ہے. بھائی کی نگاہ نہ پڑے. اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو. 3 پردے ہیں مسلمان عورت کے، جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب طلوع ہوا ہے. اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ جائے. ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے. تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس. یا علی مدد، کسی نے یا محمد مدد نہیں کہا آج تک. مسجدوں میں یا محمد تو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ یا محمد مدد کا نعرہ کہیں بھی میدان میں نہیں لگا. مدد کا نعرہ لگتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا، اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کی سی ہے. عیسیٰ کے بارے میں لوگ 2 انتہاؤں میں مبتلا ہو گئے. محبت اور عقیدت میں غلو کرنے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا، اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں نے انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا. اسی طرح تمہارے معاملات بھی ہوں گے. تمہیں کافر اور مرتد قرار دینے والے بھی خوارج پیدا ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ علی کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا. ان کے ایک آدمی نے خوارج میں سے. اور دوسری طرف انہیں خدا کہنے والے بھی پیدا ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زیادتی سے، اس ظلم سے محفوظ. حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. کسی صحابی نے بڑی ہمت کی یا جرت کی یا جسارت کی، جو بھی چاہے آپ لفظ استعمال کریں، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. ایک حدیث نوٹ کر لی. دوسری حدیث، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. اب اس سے کیسے لڑیں؟ جو کینسر سارے جسم میں پھیل چکا اس کا کیا کریں گے؟ کون کون سے عضو کو آپ کاٹیں گے اور پھینکیں گے؟ اور خون ہی کے اندر گردش کر رہا ہے، تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اب اقبال کہتے ہیں، کشتن ابلیس کار مشکل است. ابلیس کو مار دینا، ہلاک کر دینا مشکل کام ہے. جہاں کہ وہ گم اندر اعماق دل است، اس لیے کہ وہ تو دل کے اندر، دل کی گہرائیوں میں جا کر ڈیرا لگاتا ہے، خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے. کیا کرو گے؟ خوش طرح باشد مسلمانش کنی، بہتر یہ ہے کہ اسے مسلمان کر لو. کشتہ شمشیر قرآنش کنی، اسے قرآن کی شمشیر سے اس کا قلع قما کرو. یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیثیں کیا ہے. حضور کی حدیث ہے، یخرج من خراسانہ رایات سود، رایات سود، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی. لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی. حتیٰ تنصب لیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیے جائیں. دے نو اٹ، یہ جان لیجیے، یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی، اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا. تو جب موشے دایان تھا وہ کھانا، وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا، بہت بڑا چیف ربائی یہودیوں کا، بہت بڑا آدمی. وہ رو پڑا تھا. تو فتح کا وقت، خوشی کا، رویا. سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. خوشی کا، رویا. سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت میں حاضر ہوگا تو نمازوں کی بھی بہت بڑی گٹھری لے کر آئے گا. روزے بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، نیکیوں کی بہت بڑی بڑی گانٹھیں ساتھ ہوں گی، لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی ہوگی. قد اکل مال ھذا، اس شخص کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا غلط طریقے سے. بہنوں کا حصہ وراثت میں کھا لیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور وہ سارے دعوے دار جمع ہو جائے، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، تو اس کی نیکیاں سب دے دی جائیں گی. اچھا بھائی، وہاں کوئی اور کرنسی تو ہے نہیں،
کہ اتنے ہزار جرمانہ یا اتنا لاکھ جرمانہ، اچھا تم اس کی نمازیں لے جاؤ، تم اس کے روزے لے جاؤ، تم اس کے حج اور عمرے لے جاؤ، خالی ہو گیا، اور دعوے دار اب بھی باقی ہیں، تو ان کے گناہ اب ان کے حساب میں پڑنے شروع۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس چیز میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، اولاد دی ہے، ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، خطابت دی ہے، جو دیا ہے لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو اللہ کے دین کے لیے۔ یہ ہے پہلی خلافت۔ اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرو، اپنے گھر میں اللہ کی حکومت قائم کرو، اپنی معاشرت اسلامی بناؤ، اپنے معاش کو اسلامی بناؤ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جسم و جان کی توانائیاں ہوں، صلاحیتیں ہوں، قوتیں ہوں، مال ہو، اولاد ہو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ یہ ہے انفرادی خلافت۔ جان لیجئے جب تک افراد، اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو۔ ہاں ایک شرط ہے، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کرے، میرے احکام کو تسلیم کرے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوتا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو۔ بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ۔ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں، تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین، لیکن لازم ہے وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سے سنے اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے۔ اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے۔ جب حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک، اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، تو حضور نے فرمایا لا تحزن، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے، پورے جزیرہ نماء عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے، وکلمۃ اللہ ہی العلیاء، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے ہی، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے، اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے۔ یہ عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے، بہت بڑا عہد ہے، اس عہد کو پورا کرنا ہی دین ہے۔ اللہ کی بندگی، اللہ کے احکام کی اطاعت، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا، اللہ کے فرائض کی ادائیگی، اللہ کے لیے تن من دھن لگا دینا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے عہد پورے نہیں کرتا، وہ اتنا بڑا عہد اللہ کے ساتھ کیسے نبھا دے گا؟ جو 2 پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا، اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے، وہ 2 کروڑ میں کیسے امین ثابت ہوگا؟ آخری چیز ہے، اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے گرد اس نے جو یہ فلا تزکوا انفسکم، اس نے جو اپنے گرد تزکیہ نفس کا ایک مصنوعی حالہ بنا لیا ہے، کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلتی۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت، کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔
لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقال، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو اقلب علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا، اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ بے غیرت انسان، بدیاں پھیلتی رہیں، میرے دین کو رودا جاتا رہا، میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہیں، یہ میدان میں نہیں آیا، اس کا خون نہیں کھولا کبھی۔ ہمیں کبھی احساس ہے ہم زندہ ہیں، عیش بھی کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، دین کس حال میں ہے؟ کہاں ہے؟ پاؤں تلے کچلا جا رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، نہیں، تمام مسلمان ملکوں میں یہی حال ہے۔ ہر جگہ پر کہیں بھی صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں، اسلامی نظام قائم نہیں۔ بعض جگہوں پر تھوڑے سے احکام شریعت نافذ ہیں، ان کی اپنی برکات ہے، لیکن نظام تو اسلامی نہیں ہے، دولت کی تقسیم کا نظام اسلامی نہیں ہے، سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو، اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے، اگر بے چینی بھی نہیں ہے، کوئی کڑھن بھی نہیں ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا مانی؟ اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے۔ آخرت کا خوف ہوگا، تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے۔ جواب دہی کا احساس ہوگا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو گے، دیکھو گے کہ غلط بات تو میری زبان سے نہیں نکل رہی، اس لیے کہ جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ کے ہاں اکاؤنٹ ہار کر سکوں گا کہ نہیں، جسٹیفائی کر سکوں گا کہ نہیں، مجھے یہ کہنے کا حق تھا کہ نہیں، میرے لیے یہ لقمہ حلال ہے کہ نہیں، میرے لیے یہ بات جائز ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے خوف کیا ہے؟ آخرت کا خوف ہے تو درست ہوگا، عمل صحیح ہو جائے گا۔ آخرت کا خوف نہیں ہے، ایمان باللہ کیا ہوگا؟ ذات و صفات کی بحث ہو جائے گی، علم کلام کا معاملہ بن جائے گا۔ یہ جان لیجئے ایمان باللہ ایک ذہنی عیاشی بن جائے گی اگر آخرت کا خوف نہیں۔ ایمان بالرسالت عشق رسول کی وہ شکل اختیار کرے گا جو آج آپ کے معاشرے میں ہے۔ آپ تماشے کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، لیکن اتباع رسول نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آخرت کا جواب دہی کا احساس نہیں۔ جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، لیکن اتباع رسول نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آخرت کا جواب دہی کا احساس نہیں۔ اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم، سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا ہے، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں، معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے۔ اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی گزن نہ پہنچ جائے، نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی گزن نہ پہنچ جائے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، اللہ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اس سے ثابت ہو گیا منافق بھی نہیں، اس لیے کہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں۔ کیا عبداللہ ابن ابی کی نمازیں قبول ہوئی؟ اگرچہ وہ نماز حضور کی امامت میں ادا کی جا رہی، وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ، جب مرا ہے وہ شخص رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی، وہ مومن صادق، نوجوان نہایت صالح، وہ بیٹا حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں، حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجیے تاکہ میں اس میں اس کو کفن دوں۔ حضور نے سوچا اور کرتا اتار کے دے دیا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضور کیا کر رہے ہیں؟ اس دشمن خدا کو آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں؟ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ حضور مسکرا کر فرماتے ہیں، عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ فرشتہ موت کا جب آتا ہے اور وہ جان کھینچتا ہے، قبض کرتا ہے، اس کا تعلق جسم سے ہے، روح سے نہیں ہے۔
روح پر موت وارد نہیں ہوتی، روح صرف منتقل ہوتی. لفظ انتقال جسے ہم کہتے ہیں وہ روح کا معاملہ. جسم ہمارا اس زمین سے آیا تھا، کچھ عرصے رہا ہے یہاں اور پھر زمین میں چلا جائے گا، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. لیکن روح انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ اللہ کے پاس سے آئی تھی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی. کہ وہ یا تو علیین میں ہے یا سجین میں چلی گئی ہے. یہ تو قید خانہ کوئی ہے، اس کے اندر جا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور یا علیین بہت اونچے مقام پر کوئی جگہ ہے، وہاں پر ان ارواح کو رکھا گیا ہے. اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتا تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے اذن کے آ گئی؟ کیا بغیر اس کے علم کے آ گئی؟ اور اگر اللہ کی اذن سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا، چاہے یہ مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے. آدمی کو تکلیف کیوں آئی، کیا آئی، اس نے کیا، اس نے کر دیا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کام غلط کیا. لگے رہو اسی پہ جو کام. بندہ مومن کہتا ہے جو آیا میرے رب کے حکم سے آیا. کس کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو وہ ٹھیک ہے، اس کے بدلہ لے وہ ٹھیک ہے، وہ قانون کا معاملہ ہے. رضائے حق پہ راضی رہے ہوئی حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت طعام نہیں تو بارات کا تصور. خلاص. بارات کس بلا کا نام ہے؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں. جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم. ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے کچھ دے دلا کے رخصت کر دو. دان دہیج یہ خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر. اسلام میں تو لڑکی وارث ہے. والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی، والدہ فوت ہوگی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی. شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں، قطعاً نہیں. یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے. اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں. 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معذور کر دیا. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں. ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر. جس گھر میں لڑکی کی شادی پر اس طریقے سے پیسہ جو ہے بہایا جا رہا ہے پانی کی طرح، وہاں کوئی شوفر بھی ہے، ان کا ڈرائیور، کوئی پہرے دار بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے. اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی ہو رہی ہے، وہ ہاتھ گیلے نہیں کر سکتا. اس کے دل کے جذبات کیا ہوں گے اس وقت؟ کیا یہ اور میں بھائی ہیں آپس میں؟ انما المؤمنون اخوۃ، یہ واز کہنے کی بات ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، ہم بھائی ہیں. میری بیٹی بوڑھی ہو رہی ہے، ہاتھ بھی نہیں کر سکتا، اور ان کے ہاں دولت جو ہے وہ پانی کی طرح بہ رہی ہے. یہ دل پھٹ گئے کہ نہیں؟ یہ طبقاتی شعور ابھرا کہ نہیں؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، عداوت اور بغض اور دشمنی پیدا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پوری عمارت گری ہوئی ہے. نہ شرعی عدالتیں ہیں، نہ شرعی فیصلے ہیں.
نہ احکام الہی نافذ ہے، نہ حدود اور قصاص کے معاملات کچھ بھی نہیں۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ حضرت حسین کی مدح کرتے رہیے، تعریف کرتے رہیے، صحابہ کرام کی مدح کرتے رہیے، مدح صحابہ، اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہی۔ بھائی کر کیا رہے ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئی۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم توبہ کر لیں، صحیح معنی میں توبہ، کہ اپنی زندگی سے غیر اسلامی کام فارغ کر دیں، اپنے گھروں میں جا کر شرعی پردہ نافذ کرو۔ نہیں کرتے تو تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی فرق نہیں۔ یہ شریعت اس لیے نہیں گئی تھی کہ سورہ روح کے اندر اتنے احکام آئے ہیں، سورہ احزاب کے اندر اتنے احکام آئے، اس لیے تلاوت کرو اور ثواب لے لو، اللہ اللہ فیصلہ۔ یہ بینک سے سارا معاملہ کر کے آپ کاروبار چلا رہے ہیں، اپنا بڑھا رہے ہیں، کیا حرام نہیں ہے؟ کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا، ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہیں، کوئی ان کی زندگی میں مقصد ہے ہی نہیں، تو وہ نرے حیوان ہے، انسان ہے ہی نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں کے مانند ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ انسان کہلانے کا مستحق کم سے کم وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہو۔ کس لیے جینا ہے، کس لیے مرنا ہے، زندگی کاہے کے لیے؟ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی روح ہے، بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے۔ لہذا توحید سے دعا کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی نہیں رہے، پکار ہی رہے اپنے دیویوں کو، دیوتاؤں کو، اپنے لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو۔ ایک ہے شرک سے دعا، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں اور کسی اور کو بھی پکار رہے ہیں۔ اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں، وہ انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہے، کسی کو پکارنا کسی کا بھی ہو۔ دعا لا تدعو مع اللہ احدا۔ اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکعت جو ہے نماز کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ ہمارا قول و قرار، ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یا علی مدد، کسی نے یا محمد مدد نہیں کہا آج تک۔ مسجدوں میں یا محمد تو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ یا محمد مدد کا نعرہ کہیں بھی میدان میں نہیں لگا۔ مدد کا نعرہ لگتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا، اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کی سی ہے۔ عیسیٰ کے بارے میں لوگ دو انتہاؤں میں مبتلا ہو گئے۔ محبت اور عقیدت میں غرور کرنے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں نے انہیں کافر اور مرتد قرار دے دیا۔ اسی طرح تمہارے معاملات بھی ہوں گے، تمہیں کافر اور مرتد قرار دینے والے بھی خوارج پیدا ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ علی کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا، ان کے ایک آدمی نے خوارج میں سے، اور دوسری طرف انہیں خدا کہنے والے بھی پیدا ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زیادتی سے، اس ظلم سے محفوظ